آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ۔ ووٹر کارڈ آدھار سے مربوط کرنے کا بل لوک سبھا میں منظور۔ بل کی پیشکشی کے خلاف بیرسٹر اسد اویسی کی لوک سبھا سیکرٹری جنرل کو نوٹس۔ مرکزی وزیر صحت نے کہا حکومت اومیکرون سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت نے کہا کہ عمر متعین کرنے سے باز رہے۔ سیکرٹری مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بیان۔ تلنگانہ کی مکمل دھان کی خریدی کا مطالبہ۔ مرکز کی مخالف کسان پالیسیوں کے خلاف تلنگانہ کے کئی مقامات پر مظاہرے۔ وزراء، ایم پیز اور ایم ایل ایز کی شرکت۔ اور حیدرآباد میں صومالیائی باشندے کے اومیکرون سے متاثر ہونے کی توثیق نہ ہو سکی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ فہرست رائے دہندگان سے متعلق ڈاٹا کو آدھار سے مربوط کرنے کا بل پیر کو مختصر مباحث کے بعد لوک سبھا میں منظور کر لیا گیا۔ انتخابی قوانین ترمیمی بل 2020 وزیر قانون کرن رجیجو نے پیش کیا، جسے مختصر بحث کے بعد زبانی ووٹ سے منظور کر لیا گیا۔ بحث کے دوران اپوزیشن ارکان نے مطالبہ کیا کہ اس بل کو پارلیمانی پینل سے رجوع کیا جائے۔ اسی دوران بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت کی جانب سے انتخابی قوانین میں ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے خلاف سیکرٹری جنرل لوک سبھا کو نوٹس جاری کی۔ بیرسٹر اویسی نے پارلیمنٹ میں بل کی پیشکشی پر اس مسئلے پر ایوان میں بل کی تائید میں ووٹوں کی تقسیم کا مطالبہ کیا، جس کی کرسی صدارت کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی۔ اس مسئلے پر بیرسٹر اویسی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے تفصیلات پیش کی اور کہا کہ مرکزی حکومت انتخابی قوانین میں ترمیمی بل کے ذریعے ووٹر آئی ڈی کو آدھار سے مربوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے شہریوں کی رازداری کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنی نوٹس میں کہا کہ وہ انتخابی قوانین ترمیمی بل 2021 کو پارلیمنٹ میں متعارف کرنے کے خلاف نوٹس دے رہے ہیں۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ وہ ملک میں نئے کووڈ ویریئنٹ اومیکرون کے انفیکشن کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر صحت و خاندانی فلاح و بہبود منسکھ مانڈویہ نے راجیہ سبھا میں ملک میں اومیکرون معاملات میں اضافے پر ہونے والی صورتحال پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں اومیکرون کے 161 معاملے درج ہوئے ہیں۔ یہ معاملات مہاراشٹر، دلی، اتر پردیش، راجستھان اور مدھیہ پردیش جیسی ریاستوں میں پائے گئے ہیں اور مرکزی و ریاستی حکومت نے صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی ہیں۔ ایمس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے کہا ہے کہ کورونا کی نئی شکل کے خلاف تحفظ کے لیے کووڈ-19 ویکسینز میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے وائرس کی ایک شکل اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے دوران یہ بات کہی۔ اس تعلق سے ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بوسٹر شاٹس کی ضرورت ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں ایک پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے ڈاکٹر گلیریا نے یہ باتیں کی۔ سیکرٹری جنرل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ نکاح کی عمر متعین کرنے سے باز رہے۔ نکاح انسانی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن نکاح کس عمر میں ہو اس کے لیے کسی متعین عمر کو پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کا تعلق صحت و تندرستی سے بھی ہے اور سماج میں اخلاقی اقدار کے تحفظ اور سوسائٹی کو اخلاقی بگاڑ سے بچانے سے بھی ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ ایشوریہ رائے بچن پیر کو 2016 کے پاناما پیپرز کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی میں پیش ہوئیں۔ 48 سالہ اداکارہ سے پوچھ تاچھ کی گئی اور ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اداکارہ نے ایجنسی کو بعض دستاویز بھی پیش کیں۔ بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ و بالی ووڈ اداکارہ ہیما مالنی نے ان کے حلقہ لوک سبھا متھرا میں ایک عظیم الشان مندر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اندور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ہیما مالنی نے کہا کہ رام جنم بھومی اور کاشی کی بحالی کے بعد یقیناً متھرا بہت اہم ہے۔ مرکز کی بی جے پی زیر قیادت حکومت کی مخالف کسان پالیسیوں کے خلاف تلنگانہ بھر میں ٹی آر ایس نے مظاہرے کیے۔
ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، دیگر عوامی نمائندوں نے پارٹی قائدین کی قیادت میں مواضعات اور ٹاؤنز میں مظاہرے کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاست بھر سے دھان کی خریدی کی جائے۔ چیف منسٹر و TRS سربراہ چندر شیکھر راؤ کی اپیل پر پارٹی کیڈر نے ان مظاہروں، ریالیوں، دھرنوں کا اہتمام کیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ملک کو غذائی سلامتی کی فراہمی مرکز کی دستوری ذمہ داری ہے، جو گزشتہ 70 برسوں کے دوران حکومتوں کی جانب سے مؤثر طور پر انجام دی جا رہی ہے۔ تاہم نریندر مودی حکومت تلنگانہ میں سیاسی مقاصد کے لیے اس فرض کو انجام دینے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ مرکزی حکومت کو سبق سکھائیں۔ صومالیہ سے شہر حیدرآباد پہنچا شخص کورونا سے متاثر پایا گیا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجا راؤ نے بتایا کہ یہ شخص گاندھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ اس باشندے کے اومیکرون سے متاثر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہنوز کوئی توثیق نہیں ہوئی ہے۔ اس کے نمونے کو جینوم سیکوینسنگ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ضلع میدک میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد بشمول 2 بھائی ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ پیر کی صبح کی اولین ساعتوں میں میدک کے چیگنٹا منڈل میں پیش آیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب 2 ویلر کو جیویکا انڈسٹریز لمیٹڈ سے نکلنے والی لاری نے ٹکر دے دی۔ اور آخر میں اہم سرخیاں دوبارہ سن لیجئے۔ ووٹر کارڈ آدھار سے مربوط کرنے کا بل لوک سبھا میں منظور۔ بل کی پیشکشی کے خلاف بیرسٹر اسد اویسی کی لوک سیکریٹری لوک سبھا جنرل کو نوٹس۔ مرکزی وزیر صحت نے کہا حکومت اومیکرون سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت نکاح کی عمر متعین کرنے سے باز رہے، سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بیان۔ تلنگانہ کی مکمل دھان کی خریدی کا مطالبہ۔ مرکز کی مخالف کسان پالیسیوں کے خلاف ریاست کے کئی مقامات پر مظاہرے، وزراء، MPs، MLAs کی شرکت۔ اور حیدرآباد میں صومالیائی باشندے کے اومیکرون سے متاثر ہونے کی توثیق نہ ہو سکی۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔